لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو لوگ تکلیفوں میں بھی صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان بہت زیادہ گناہ گار جس کے دن رات بدکاریوں میں گزرتے تھے، اس کی بدکاریوں کی وجہ سے وہاں کے شہر والے سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، موسیٰ جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، اور فلاں شہر میں ایک نوجوان رہتا ہے جو بہت زیادہ بد کردار ہے، بہت زیادہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، اسے جا کر کے شہر سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اسی شہر کے اندر جاتے ہیں، اس نوجوان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکال دیتے ہیں اس نوجوان کو، لیکن وہ نوجوان ایک بستی کے اندر چلا جاتا ہے، ایک دوسری بستی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر اس نوجوان کو اس بستی سے بھی نکلوا دیتا ہے۔ وہ نوجوان اس بستی سے بھی نکال دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ نوجوان ایک غار کے اندر جاتا ہے، ایک غار کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر دور دور تک کسی آبادی کا پتہ نہیں تھا، جہاں پر دور دور تک کوئی سبزہ نظر نہیں آتا تھا، جہاں پر کوئی چرند پرند بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایسی غار کے اندر چلا گیا، اور جب وہ غار کے اندر چلا گیا، نہ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص ہے، نہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نوجوان ہے۔ لیکن جب وہ غار کے اندر پہنچا تو وہ بیمار ہو گیا، ناتواں ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ کمزوری کی وجہ سے ایک دن زمین پر گر پڑا، جس کی تیمارداری کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا، کوئی بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن جب وہ زمین پر گرا تو وہ کہنے لگا، کاش کہ اس وقت میں میری ماں موجود ہوتی تو وہ مجھ پر شفقت کرتی، کاش کہ اس وقت میں میرا باپ موجود ہوتا تو میری مدد کرتا، مجھ پر رحم کرتا، میری تیمارداری کرتا، کاش کہ اس وقت میں میری بیوی موجود ہوتی تو وہ میری جدائی پر روتی گڑ گڑاتی، کاش کہ اس وقت میں اس غار میں میرے بچے موجود ہوتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ اے رب ذوالجلال ہمارے گناہ گار باپ کو بخش دے۔ اے اللہ پہلے ہی تو نے ہمارے اس گناہ گار باپ کو شہر سے بھی نکلوا دیا، بستی سے بھی نکلوا دیا، اے اللہ اب تو اسے بخش دے۔ اے اللہ اب یہ آخری سانسیں گن رہا ہے، اے اللہ اب یہ آخرت کی طرف کوچ کرنے چلا ہے، اب تو اسے بخش دے۔ وہ اگر میں مر جاتا تو وہ میرے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جاتے، اے اللہ تو نے میرے عزیزوں سے مجھے دور کر دیا، میرے عزیزوں کی جدائی میں مجھے جلایا، اے اللہ لیکن اب تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں مت جلانا، مجھے جہنم میں مت جلانا۔ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، اس کی رحمتیں ڈھونڈتی ہیں، اس کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ جب وہ نوجوان یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب میرے وجود کو جہنم میں مت جلانا، میرے عزیزوں کی جدائی میں تو نے مجھے بہت جلا دیا، اے اللہ اب مجھے اپنے فضل و کرم سے محروم مت کرنا، مجھے اپنی رحمتوں سے محروم مت کرنا، اے اللہ میں پہلے ہی بہت غم جھیل چکا ہوں، اب مجھے اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت
ایک فرشتے کو اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر کے اس کے پاس بھیج دیا، ایک حور کو اس کی ماں کی ہم شکل بنا کر کے اس کے پاس بھیج دیا، ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر کے اس کے پاس بھیج دیا، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کی ہم شکل بنا کر کے اس کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھے، اس کے غمزدہ حال پر، اس کی بیماری کے عالم میں افسوس کرنے لگے، وہ مایوسی کے ساتھ رونے لگے، افسوس کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس نوجوان کو خوشی ہوئی، وہ خوش ہوا، ایسے مسرت کے عالم میں، ایسی خوشی کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ جاؤ فلاں غار کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر لبیک کہتے ہوئے اسی غار کے اندر جاتے ہیں۔ جب غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے بستی سے نکال دیا تھا، شہر سے باہر کر دیا تھا، وہی نوجوان وہاں موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، غلمان جنت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی موت پر غم منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے دن رات گناہوں میں گزرتے تھے، تیرے کہنے کی وجہ سے جس کو میں نے بستی سے نکال دیا تھا، تیرے حکم پر جس کو میں نے شہر سے باہر کر دیا تھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے اللہ یہ تو وہی نوجوان ہے، یہ تو وہی گناہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لیکن اب یہ میرا دوست بن گیا ہے، اب یہ میرا دوست بن گیا ہے۔ جب یہ غم کے عالم میں تھا، جب یہ بیماری کے عالم میں تھا تو اس نے افسوس کیا تھا، اگر اس وقت میں اس کی ماں موجود ہوتی تو اس پر شفقت کرتی، اس کا باپ موجود ہوتا تو اس کی مدد کرتا، لیکن اس عالم میں اس نے میری رحمت کو پکارا، اس نے میری رحمت کو آواز دی۔ اس کی موت پر زمین و آسمان والے رو رہے تھے۔ اے موسیٰ جب زمین و آسمان والے رو رہے تھے تو پھر میں تو ارحم الراحمین ہوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس کو ایسے عالم میں موت دوں کہ یہ مر جائے تو اس کی تکفین و تدفین کوئی نہ کرے۔ اے موسیٰ لیکن اب تمہیں اس کی تدفین و تکفین کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، موسیٰ میں نے حوروں کو اس کی بیوی کی شکل بنا کر کے بھیجا، ایک فرشتے کو اس کی باپ کی شکل بنا کر کے بھیجا، جس کی وجہ سے یہ خوش ہوا اور خوشی کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ جب اس کی موت پر زمین و آسمان والے رو رہے تھے، سب افسوس کر رہے تھے، سب غم منا رہے تھے، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو بخش کر کے میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور میں نے اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔